کل ہم نے 2 آیات پڑھی تھی، اس کو پڑھ کے ہماری ماشاءاللہ 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی. پہلی آیت سے ہم دوبارہ شروع کریں گے برائی کے لیے، ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ کا معنی کیا ہے بیٹا؟ شاباش. بسم اللہ کا شاباش. ہر بچہ بولے، ہر ایک اپنی زبان کھولے. جو آپ بار بار بولیں گے، بار بار اس چیز کو ریپیٹ کریں گے، ایک چیز بار بار ریلائز ہوگی تو وہ آپ کے دل میں اترے گی. اس لیے اس کو بار بار جملے بولنے آپ نے. جی میں عربی بولوں گا، آپ نے مجھے اس کا اردو ٹرانسلیٹ بتانی ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے ربی جو آگے والا ہے العالمین. تمام جہاں جی الرحمن جو بڑا مہربان ہے الرحیم کرنے والا ہے مالکی مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا ایاک ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں و ایاک اور اسی سے نستعین. مدد مانگتے ہیں. اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ شاباش بولو بولو. پالنے والا. تو اللہ نے یہاں لفظ اپنی صفت رب لائی ہے، اللہ لفظ نہیں لایا. جب کوئی اور جملہ نہیں لایا تو اللہ کیا چیز یاد کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کب سے ہماری رہنمائی شروع کی ہے پالنا؟ جب ہم کہاں تھے؟ شاباش 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 بولو. ماں کے پیٹ میں رحم میں تھے. جب دنیا کے سارے اسباب ختم تھے، اللہ نے وہاں سے ہمارے پالنے کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو اللہ نے اس سے مزید بڑھ کے اہتمام کیا. پھر جب ہم جوں بڑے ہوئے تو اللہ نے اور اسباب میں عطا کیے. تو جو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ پالے اسے کیا کہتے ہیں؟ رب. شاباش. عالمین کتنے جہان ہیں دنیا میں؟ پوری کائنات میں 18,000 جہان مشہور ہیں. ہمیں تو 4-5 کا پتہ ہے کہ عالم دنیا کا جہان، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم جنت، جہنم، بہت ساری. لیکن یہ کم و بیش بعد نے لکھا کہ 18,000 جہان ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اللہ ہی جانتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. اور اس میں رحمان اور رحیم میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں مبالغہ کی ہیں کہ بڑا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان پہ خالی مہربان ہے یا کافر پر بھی ہے؟ کافر پر بھی ہے. کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کو جینے کا حق دیا ہے. ورنہ دنیا میں جب انسان کوئی کنٹرول سنبھالتا ہے کہ اپنے دشمن کو کیا کرتا ہے؟ ملیا میٹ کرتا ہے. تو یہ دنیا میں اللہ کے نافرمان ہے جو کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو رب تسلیم ہی نہیں کرتے، اللہ کو مانتے نہیں. اللہ اپنے نافرمانوں سے حکمرانی چھینتے نہیں ہیں. اللہ اس کی اولادوں کو ختم نہیں کرتے. اللہ اولاد بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اقتدار بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت ہے. اور رحیم جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ جو آخرت میں ہوگی. اچھا یوم الدین جزا کا دن، بدلے کا دن، یہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن. شاباش. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری بھی نہیں، تیری ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کل بتایا تھا. ہاں بھی میں کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے. اور ایاک کا خاص تیری ہی مطلب آپ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے. اور اسی انداز میں نستعین آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا دنیاوی اعتبار سے ہیلپ لینا وہ مدد مراد نہیں ہے. ہم موچی سی مدد لیتے ہیں جوتے کے لیے، درزی سے مدد لیتے ہیں کپڑوں کے لیے، یہ وہ مراد نہیں ہے. وہ تو ایک دنیا زندگی دارالاسباب ہے. اس سے وہ مراد ہے کہ جو انسان کی ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ اپنی جو ہے کہ آخرت کے اعتبار سے مدد ہوتی ہے، وہ صرف اللہ جل جلالہ سے ہوتی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. اہدینا بولے اہدینا بتلائیے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہو. اہدینا کا 2-3 معنی آتے ہیں، دکھلا، بتلا، چلا. بعض زمانہ لکھا ہے چلا ہمیں ایسے راستے پر جو سیدھا ہو، دکھلا ہمیں ایسا راستہ جو سیدھا ہو، اور رہنمائی کریں، ہدایت دیں. ہدایت بھی مطلب یہ ہوتا ہے چلانا. تو اس کا میں نے معنی کیا ہے بتلا، بتلائیے. دیکھو یہ بتلا اردو میں ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایک بے ادبی سمجھیں،
لیکن اس کا معنی یہ بنتا ہے، اردو میں یہ ہوتا ہے لیکن عربی میں یہی ہوگا کہ دکھائیے، بتلائیے. یہ اللہ تو ہم سوال کر رہے ہیں. اہدینا، بولے میں سب بولے اہدینا، یہ بھی لفظ بولے، بتلا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، جو سیدھا ہو. اہدینا، بتلا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، جو سیدھا ہو. یہ میں نے ابتداً آپ سے عرض کیا تھا، الف لام داخل کرنے سے وہ عام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے، نکرہ معرفہ بن جاتا ہے. ایک راستہ ہے، ہر بھی یہ سارے راستے ہیں. الصراط سے مراد خاص راستہ ہے. اور اس سے کون سا راستہ مراد ہے؟ جو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ جنت میں. شاباش. راستے کی رہنمائی کی دو صورتیں لکھ لو. راستے کی رہنمائی دو طرح سے ہوتی ہے. راستے کی رہنمائی دو طرح سے ہوتی ہے. آپ کسی سے پوچھتے، یہ نہیں لکھنا، یہ سمجھا رہا ہوں. آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا، میں نے دار ارقم مسجد جانا ہے، تو ایک راستہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ رہنمائی کرے گا کہ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ. یہاں سے مثلا کوئی مری رسم میں کھڑا ہے تو وہ کہے گا، پہلے لکھ لو. پہلا طریقہ ہوتا ہے اشارے سے رہنمائی کرنا. اشارے سے رہنمائی کرنا. نمبر ایک، اشارے سے رہنمائی کرنا. شاباش شاباش. اشارے سے، الف شین الف شا رے اور اے. اشارہ سے را ہا نہیں، را الف، را الف آتا نہیں آتا، الف نہیں آتا، را، اور اس کے بعد ہا نون میم الف ما اور چھوٹی یا آ گیا. رہنمائی، اشارہ سے رہنمائی کرنا. لکھ لیا. نمبر دو، منزل مقصود تک پہنچانا. نمبر دو، منزل مقصود تک پہنچانا. منزل، میم نون زا لام، میم قاف صاد واو دال، مقصود، منزل مقصود. منزل، لام کے نیچے زید ڈال لو، منزل مقصود. لکھ لیے؟ تک پہنچانا. شاباش، دیکھ لو، منزل مقصود تک. بول رہے ہو بس ختم، اتنا آگے نہیں پڑھاؤں گا، تھوڑا سا کوئی ذکر ہے. جی دیکھ لیا بیٹا. راستے کی رہنمائی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اشارے سے سمجھانا، بتلانا. دوسرا منزل مقصود تک پہنچانا. بولو، نمبر ایک کیا ہے؟ اشارے سے رہنمائی کرنا. نمبر ایک، اشارہ سے رہنمائی کرنا. نمبر دو، منزل مقصود تک پہنچانا. اس کو نا عربی میں کہتے ہیں اراد الطریق الموصل للمطلوب. یہ اردو میں آپ کو بتا دی ہے. اچھا، آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ اشارے سے رہنمائی کیا ہے. آپ مری رسن سٹاپ پہ اترے ہیں، آپ کہتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے دار ارقم مسجد میں جانا ہے. ایک بندہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اترنا ہے، سیدھے آگے جانا ہے، آگے ایک تنگ پلی آئے گی، وہاں سے گزرنا ہے. تو یہاں سے سیدھا سیدھا جاؤ گے، 10 نمبر گلی سے جاؤ گے، وہاں سے ٹیکسی اسٹینڈ سے اندر چلے جانا، وہ دار ارقم مسجد ہوگی. اس کو کہتے ہیں اشارے سے سمجھانا. اور منزل مقصود پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی وہاں سے آ رہا ہے، بلال آ رہا ہے، تو ایک لڑکا اس کو ملتا ہے، یار میں نے دار ارقم مسجد میں جانا ہے. کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں. تو وہ آپ کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور آ کے دار ارقم کے دروازے کے آگے اتارتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منزل مقصود تک پہنچانا. یہاں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیں، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ مجھے اشارے سے بتائیں. اللہ میں منزل مقصود تک پہنچائیں کہ ہم منزل مقصود تک، جنت تک جانا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ راستے کی رہنمائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے، اور دوسرا ساتھ بٹھا کے منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے المستقیم. یہ کہا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، تو سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ لکھیں، سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا، سین یا دال، سیدھا، سیدھا، سین یا دال ہا الف ہا، سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اچھا، سیدھے راستے کی 5 شرطیں ہیں. جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟
صراط مستقیم لکھ لیے 5 نمبر 1 سب سے پہلی چیز جو منزل مقصود تک پہنچائے، جو منزل مقصود تک پہنچائے، منزل مقصود تک پہنچائے، منزل مقصود تک پہنچائے، پے پہ ہے نون چے الف حمزہ چھوٹی بڑی آئے، منزل مقصود تک پہنچائے، لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، یاد آپ کو ایک دم ہو جائے گا۔ نمبر 1 جو منزل مقصود تک پہنچائے، لکھ لیے۔ نمبر 2 جو بالکل سیدھا ہو، بالکل سیدھا، کئی راستے ایسے ہوتے ہیں دائیں بائیں موڑ ہوتے ہیں، اوپر نیچے اترائی چڑھائی ہوتی ہے، وہ نہیں، جو بالکل سیدھا ہو، کہتے ہیں ناک کی سیدھ پہ سیدھے جانا، کبھی کبھی لوگ سنوا کہتے ہیں یار ادھر جانے کہتے ہیں ناک دی سیدھا سیدھا جائیں پہنچ جا سکتے، تو بالکل سیدھا ہو، دائیں بائیں نہ جاتا ہو، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جسے کہتے ہیں آپ لوگ۔ نمبر 1 جو منزل مقصود تک پہنچائے، نمبر 2 جو بالکل سیدھا ہو، نمبر 3 جو قریب تر ہو، جو سب سے زیادہ نزدیک ہو، جو سب سے زیادہ نزدیک ہو، جو سب سے زیادہ نزدیک ہو، لکھ لیا۔ نمبر 4 جو کشادہ ہو، کھلا راستہ ہو، راستہ سیدھا ہے لیکن تنگ ہے، گاڑی نہیں جا سکتی، کیا کریں گے وہ، جو کشادہ ہو، کھلا ہو، جو کشادہ ہو، کاف شین الف شا دال ہے، لکھ لیا بیٹا جی۔ پہلا کیا لکھا ہے، جو کیا کرے، بولو سارے، جس نے لکھا ہے جو منزل مقصود تک، جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پہنچا ہے۔ نمبر 2 سیدھا، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ راستہ نہ ہو، منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ راستہ نہ ہو، منزل تک پہنچنے، پے ہے نون چے بڑی ہے، پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، شاباش، منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، لکھ لیں شاباش۔ کل دوبارہ یہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، دوبارہ جب تک یاد نہیں ہوگی 5 دوبارہ پڑھانے ہیں میں نے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ۔ جی بیٹا میں نے عرض کیا ہے کہ منزل تک پہنچنے کی 2 شرطیں ہیں راستے کی، ایک یہ ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، دوسرے میں منزل تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہم نے کہا مستقیم راستہ وہ ہوتا ہے جس میں 5 شرائط پائی جائیں۔ پہلا وہ راستہ منزل تک پہنچائے، نمبر 2 وہ بالکل سیدھا ہو، نمبر 3 وہ دوسرے راستوں سے بہت زیادہ قریب تر ہو، نمبر 4 وہ باقی راستوں سے کھلا ہو، کشادہ ہو، نمبر 5 اس کے علاوہ منزل تک جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو، بس یہی صراط مستقیم ہے۔